9th 10th بچوں کی ان گریڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بڑے سوالات ہوتے ہیں. جب ہم ان سے ملتے ہیں نا تو یہ ایک کے بعد ایک ایکسائٹمنٹ میں سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بڑا ہوتا ہے کہ جی اچھا, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کے دل کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو اور زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. سو یہ میں چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ آپ اگر چھوٹے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو میرے لحاظ سے تو وہ بھی سکسیس سٹوریز ہیں, کیونکہ انہوں نے جو گین کیا ہے نا وہ ان کو نارملی نہیں مل سکتا تھا. کیونکہ ہم ایسے ایسے اسکولس میں بھی ہم گئے ہیں, ایسے ایسے ایریاز میں بھی ہم گئے ہیں کہ جہاں پر بچیوں کو پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. ان کو صرف اسکول تک بھیجنا ہی نا بڑا ٹاسک ہوتا ہے اسکول والوں کے لیے. تو جب اسکول والے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایسے ایریاز میں ہم لوگ جائیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, اور پھر وہ بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہاں سے, جن کو عموماً جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, بچے اس سے لے رہے ہیں اور کچھ پازیٹیو نہیں گین کر رہے ہیں. بالکل. تو لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس کا پلیٹ فارم نہیں ہوتا, تو پھر وہ اس پلیٹ فارم کا یوز کر رہے ہیں, اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے میں پھر آبویسلی وہاں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں, تو پھر بچوں کو نہیں پتا ہوتا, تو پھر وہ کچھ غلط چیزیں بھی وہیں سے ایکسپلور کر لیتے ہیں. نہیں, کیونکہ جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو انٹرٹینمنٹ اب بہت واسٹ ہو گیا ہے. اب ہر چیز جو ہے انٹرٹینمنٹ کے اس میں زمرے میں آ جاتی ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے نا, ہر چیز نہیں آتی, کیونکہ آپ دیکھیں نا انٹرٹینمنٹ میں اور یعنی غلط چیزوں میں ایک ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے. وہ ڈفرینس ختم ہو گیا بیسکلی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے یا جو بھی کیپ کٹ یوز کر رہا ہے یا جو بھی ایسے ایپس یوز کر رہے ہیں اس پہ جو بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بس ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. تو سب چیز کو آپ انٹرٹین کے اس میں ہم نہیں لے کر آ سکتے. اس کا ڈفرینشیٹ جو ہے ختم ہو گیا, تو اس کو لوگوں میں اویئرنیس لانے کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ دس ول ناٹ لیڈ یو اینی ویئر. ایگزیکٹلی. آپ کو بہرحال جو ہے ایسے پروگرامز بنانے چاہیے جو بچوں کو اٹریکٹ بھی کریں, اس میں انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر بھی ہو, ان کی انگیجمنٹ کا فیکٹر بھی ہو, آپ کا انٹر لنکڈ ہوں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمیں اس طرح سے پرابلمس کے حوالے سے اب اپنی پوری ڈائنامکس کو نا, جو ایجوکیشن سسٹم کی ہماری ڈائنامکس ہے, ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو اب ہم نے کس طرح سے رینوویٹ کرنا ہے اگین اپنی لائف میں. اچھا جی, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے گھر کی بات کریں, جو چیز آپ کے انوائرمنٹ میں چل رہی ہوتی ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہے, اس نے ایونچولی آپ کے گھر کے اندر آنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اگر اپنے گھر کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیو کر لیں گے اس طرح سے, دیٹس جسٹ ناٹ پاسبل. آپ کو سوسائٹی کے لیے اوور آل ورک کرنا پڑے گا, ادروائز دیٹ ول انٹر یور ہاؤس. دیکھیں گھر کے چار دیواری میں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا, مطلب آبویسلی بچے نے باہر نکل کے جانا ہے, بچی ہو یا بچہ ہو گھر سے باہر نکل کے جانا ہے, ہم آپ بھی نکلتے ہیں, تو وہ آپ گھر کی چار دیواری کے اندر تو کر سکتے ہیں, لیکن جب بچہ باہر جا رہا ہے سوسائٹی میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے لائف کے اوپر. تو صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر عورت کی ایک کہانی ہے, تو کسی کی آپ کو یہ کہانی سنانا پسند کریں گے, کوئی ایسی خاص جو آپ لوگ اتنا سروے کرتے ہیں یا پروگرامس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی خواتین سے آپ لوگوں کا ملنا ہوتا ہے, تو کوئی ایک کسی کی کوئی ایک ایسی سٹوری جو آپ کے بس دل کو لگ گئی ہو؟ ایسی بہت سی سٹوریز ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک خاتون ہمارے پاس آئیں اور وہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, کیونکہ ان کا ذرا جو لنگوسٹ تھا وہ تھوڑا سا اسپیچ ایشو تھا ان کو. تو جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے لوگ آس پاس ذرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کانفیڈنس اور نیچے چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کری, سو آج وہ جو ہے ایک ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, اور ٹیچر ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں کہ ٹیچر نے تو بولنا ہی ہوتا ہے, بالکل ان کا تو کام ہی بولنے کا ہے. ہاں بالکل. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی سیٹسفائنگ فیلنگ آتی ہے کہ آپ نے کچھ اپنا کام جو ہے, شاید کچھ اپنا 2 سینٹس اپنے سوسائٹی کو آپ نے ریٹرن کرا. وہ مطلب وہی کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایک اتنا جو بڑا گول ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ تو ہم ایک اسٹیپ اپ ہو گئے, ایک ریپل آف واٹر از دیئر. ایکسکیوز می, بالکل صحیح کہہ رہی. بلکہ میں تو اس وقت آپ کو بھی کہوں گی کہ بھئی آپ ونڈر وومن ہیں, اس وقت اتنی تکلیف میں اور اتنی طبیعت خرابی میں بھی آپ پوری انرجی کے ساتھ اپنا شو کر رہی ہیں. بس جناب کیا کریں, کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے آبویسلی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر ایک ازرائے مذاق ہی بات کرتے ہیں کہ جی اگر مر بھی رہو گے نا تو پہلے آ کے اپنی ڈیوٹی کرو اور اس کے بعد جا کے مرنا. تو بہرحال اٹس اے پارٹ آف جوک, بٹ جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ کو مطلب اپنی ذات سے آپ اپنی جو کہتے ہیں نا 100% دینا وہ آپ دے دیں. آلدو کہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی میں 103 فیور میں بیٹھ کے شو کر رہی تھی, تو آج بھی یہی حال ہے.
لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹیم بہت اچھی ہے, بہت سپورٹ کرتی ہے ہر طرح سے, تو اس لیے پھر میں سمجھتی ہوں کہ یار چلو کوئی بات نہیں, جب ٹیم اتنی اسٹرانگ ہو اور ٹیم اتنی اچھی ہو تو پھر آپ کو انرجی آپ کی ٹیم سے مل ہی جاتی ہے. تو مجھے بھی میری جو انرجی ہے وہ مجھے میری ٹیم سے ملتی ہے. ہیٹس آف ٹو مائی ٹیم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ گائز کہ بہت انرجیٹک ہے میری ٹیم ماشاء اللہ سے. پھر سوالات کی طرف آتے ہیں, جینڈر ایکوالٹی کی بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے سوسائٹی میں ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں؟ دیکھیے چیلنجز نا, اگر ہم صرف یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہاں جینڈر اکوالٹی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, جب ہم کہتے ہیں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو زیادہ مرد ابھی بھی نظر آتے ہیں, حالانکہ خواتین اور سگنیفیکنٹ نمبرز نہ ہو. ہمارے پاکستان میں اٹس ابو 60% ہو گیا ہے ہماری پاپولیشن, بٹ اسٹل آپ کو نظر نہیں آتی. اچھا اب میں یہ کہوں کہ جی کوئی جگہ نہیں دے رہا یا نہیں ہو پا رہا, تو دیٹ از ناٹ ٹرو ایز ویل. لوگ جگہ دے رہے ہیں, آپ کو پوری اپرچونیٹی مل رہی ہے. لیکن میرے خیال سے ابھی خواتین کو بھی جو ہے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ ٹو ورک, دے نیڈ ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ. لیکن زفیشہ آپ کو نہیں لگتا, آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو بھی ورکنگ کی ضرورت ہے, لیکن جیسے ہم اگر کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو اگر کوئی ویمن جو ہے وہ سی ای او بنتی ہے تو بڑا لوگوں کا یار عورت کیسے سی ای او بن سکتی ہے, اور میں مطلب آرڈر کیسے میں لے سکتا ہوں کسی عورت سے. تو یہ جو ایک سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات ہے اگر ایک ڈرائیو کر رہی ہے عورت تو آگے سے سب سے پہلے جو جملہ سننے کو ملتا ہے, ہاں عورت ڈرائیو کر رہی ہے تو وہ تو ہوگا. مطلب عورت ایکسپرٹ بھی ہو سکتی ہے نا, آپ سے بھی اچھی گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہے. مطلب نتھنگ از امپاسبل. امپاسبل کا لفظ تو ہماری ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. امپاسبل تو ورڈ ہی نہیں ہے نا, آئی ایم پاسبل. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ تو دیکھیں اگر خاتون کوئی سی ای او بن گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ تھا جو وہ بن گئی. obviously کچھ دیکھیں ٹیلنٹ تھا, کچھ اسپارک تھا. ایسے تو کوئی سی ای او کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا کسی بھی ڈیزگنیشن پہ. کیونکہ ابھی آپ سے جب پوچھوں گی تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے, کیونکہ جب میڈیا کی فیلڈ میں تو میں پچھلے گزشتہ 18 سال سے ہوں الحمدللہ, اور بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, انٹرنیشنلی بھی کام کیا الحمدللہ. لیکن جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا, یعنی ادھر مجھے یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑی کہ جی یہ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ کیسے بیٹھ سکتی ہیں, ہم تو ان سے پہلے سے کام کر رہے ہیں, مطلب آپ ایک بہت چھوٹی پوسٹ پہ کام کریں. اچھا یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کسی آرگنائزیشن میں ڈے 1 سے آپ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کا ایکسپیرینس کافی کاؤنٹ کرتا ہے. اب ایک نیا بندہ آیا ہے اور اگر وہ ڈائریکٹلی اپوائنٹ ہو رہا ہے ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ یا ایکس وائی زی کسی بھی بڑی کی پوسٹ پہ اگر وہ ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے اس کی پوری جرنی ہوگی. ایگزیکٹلی اس کے پیچھے اس کی پوری جرنی ہے, اس کے پیچھے اس کی پوری اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس کے اچیومنٹس ہیں. دیٹ از وائی شی ہائرڈ فار دیٹ پوسٹ, رائٹ. تو یہ بھی جو سوچ ہے نا کہ آپ اس چیز کو مروز خاطر نہیں رکھتے, آپ اس کو یکسر اگنور کر دیتے ہیں کہ جی نہیں خاتون کیوں کسی بڑی پوسٹ پہ آ سکتی ہے. اگر وہ کسی بڑی پوسٹ پہ آ رہی ہے تو وہ اپنے اسکلس کی بنیاد پہ آ رہی ہے, اپنے ایجوکیشن اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آ رہی ہے. تو یہ جو یہاں آ کے جو جینڈر ایکویلٹی کی بات میں اسی طرح, اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ ہے جینڈر ایکویلٹی ہے, آپ بھی مانتی ہیں, ہم سب مانتے ہیں, اس کا سولوشن کیا پرپوز کیا آپ لوگوں نے, کوئی ایسا سولوشن آپ لوگوں نے جینڈر ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جینڈر ایکوالٹی میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی خواتین کو اسپیس دینا, دوسری یہ چیز ہے کہ ان کی ایکول پے ہونا, ان کے ایکول رائٹس ہونا. اچھا جب رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں نا تو یہاں پر جینڈر کی تھوڑی سی ڈفرینس آ جاتی ہے, کیونکہ مطلب میں ایکوالٹی یا ان ایکوالٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں. بینگ اے وومن ہمارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مین کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اوبیسلی چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن ہمیں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا, اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی اب معاشرے کا حصہ ہے. آپ کسی بھی ٹائم پر جیسے آپ چلے جائیں, کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں, آپ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جی ایٹ لیسٹ 33% آپ دیں اسپیس خواتین کو, جو کہ ابھی بھی 33% بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو ابھی اس میں بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا باقی ہے کہ جی خواتین آپ کے ساتھ برابر کے چل سکتی ہیں. آپ نے جیسے بات کری ہے تو وہ میل شوونزم, وہ میل شوونزم کا تو کوئی حل نہیں ہے, اس کے لیے تو ان کو تھیراپی کی ضرورت ہے. گڈ ون. ہاں تھیراپی کی ضرورت ہے بالکل. تو اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا مینٹل اسٹریس ہے جو آپ نکال رہے ہیں.
لیکن دیکھیں جو خواتین بھی آ گئی ہیں ان کو بھی یہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میری سنیں گے یا نہیں سنیں اچھا گے. یہ چیزیں زیادہ نا کارپوریٹ سیکٹر میں, کیونکہ جو میں اپنی بات کری جب میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا تو وہاں یہ چیزیں بڑی فیس کرنے کو ملی کہ یار یہ کیسے اتنی بڑی پوسٹ پہ آ سکتی ہیں, یہ کیسے کر سکتی, تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی آپ کو اس سے بڑا تھوڑا سا آپ ٹرامیٹائز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر یو نو سونر اور لیٹر پھر دے ریئلائز کہ نہیں ہم غلط تھے, کیونکہ پھر سامنے آپ کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بات یہ نا باس از باس, خاتون بھی جو کہتے ہیں نا آئی ایم دا باس, بس باقی بات ختم ہو جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم دا باس, رائٹ. اچھا آپ کے خیال میں ایک عورت کے اندر لیڈرشپ کی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ویسے تو میں سمجھتی ہوں, میرا جو اپنا پرسنل انالیسس ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ جی وہ لیڈرشپ کا جو ایک آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا جراثیم, وہ بائی ڈیفالٹ عورت کے اندر ہوتے ہیں. کس حد تک آپ اگری کریں گے؟ 110%. اوکے. کیونکہ دیکھیں عورت جب سے وہ پیدا ہوئی ہوئی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے, بہن بھائیوں کی لاڈلی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں, جب آپ ماں بن جاتے ہیں, تو جب وہ ماں کا لیول آتا ہے نا تو وہاں سے آپ کی لیڈرشپ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے بعد جتنی جنریشنز آ رہی ہیں نا وہ آپ کی اس لیڈرشپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ کے بچے ہوں, ان کی ڈفرینٹ پروفیشنز ہوں, ان کو ان پروفیشنز تک لانے کی ذمہ داری ایک عورت نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. مورل ویلیوز کے ساتھ, بالکل آپ کی سوسائٹی ویلیوز کے ساتھ, آپ کے ریلیجس ویلیوز کے ساتھ, آپ کے ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے, اور آپ کو ریز کرنا ایک بچے کو اور اس کو ایک پنیکل تک لے کے جانا, اس کے پروفیشن کے پنیکل تک لے کے جانا, یہ سب ماں کے ہاتھ کا ہوتا ہے. ماں ہی اس کا کر رہی ہوتی ہے. تو بغیر لیڈرشپ کی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. یہ لیڈرشپ تو آپ کو گھر سے ہی عورتوں کی نظر آ جاتی ہے. آپ کو جو بہنیں بھی ہوتی ہیں ان کے بھائی بڑے ہوں تو وہ ان کے ساتھ اکارڈنگلی چلتی ہیں, چھوٹے ہوں تو ان کو لے کے چلتی ہیں. تو ایک لیڈر کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہائرارکی چل رہی ہو وہ خوش ہوتی ہے. آپ کی ساری ہائرارکیز جو ہیں آپ کے ساتھ خوش ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں. بالکل. تو اگر اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ تو یہی چیز جو ہے ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے جب آپ باہر کسی پروفیشن میں جاتے ہیں, آپ اپنے آفس میں ہیں, آپ کسی بھی پوزیشن میں, آپ کے اوپر والا بھی آپ کے ساتھ آپ کے کام سے خوش ہو, آپ کے نیچے والا بھی آپ کے کام سے خوش ہو, آپ کے کیریکٹر سے خوش ہو, آپ کی مورل ویلیوز سے خوش ہو. اسی طرح سے آپ کی جو ہے انوائرمنٹ اچھی ہوتی ہے. اور انفیکٹ آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں جہاں پر خواتین ہیں, جہاں ان کی پریزنس ہے, اس کا ماحول ہی اچھا ہوتا ہے. وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے کائنات میں رنگ, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ تصویر کائنات میں رنگ, عورت کی وجہ سے ہی تو ساری جگہ خوبصورتی ہے. چلیں جی جناب, یہ تو ہو گئی ونڈر وومن ایسوسیشن کے حوالے سے بات. اب ہم جاننا چاہیں گے زوفی شاہ عاصم کو, کہ زوفی شاہ عاصم کون ہیں. آپ ایک انٹرپرینور بھی ہیں, ریسٹورنٹس بھی رن کر رہی ہیں, اور ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں. تو تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کیجیے. زوفی شاہ عاصم دیکھیے, سب سے پہلے جو میں اپنی پرائڈ لوں گی نا وہ میں لوں گی کہ آئی ایم مدر آف 4. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے جو بچے ہیں میں ان پہ اپنا پرائڈ لیتی ہوں کہ دے آر مائی کڈس, اور ناٹ جسٹ دے آر مائی 4 کڈس, دے آر مائی 4 جنریشنز. ان کو تو ریز کرنا ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ کام ہے, اور آئی ٹیک دیٹ پرائڈ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یس, آئی ہیو امپورٹس بزنس, جس میں آرگینک پروڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی پلیسمنٹس وغیرہ یہاں پر ہیں. So what kind of products? They are skin related, beauty products, not makeup, but yes, skin related, hair related, health related. Okay. Beauty products ہیں, ان کو ہم لوگ جو ہے یہاں پر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ نے ریسٹورینٹ کی بات کری, تو ریسٹورینٹ بزنس جو تھا میرا پہلے تھا جب when I was in Dubai. Okay. تو کیٹرنگ ان دبئی میں وہاں پر ریسٹورینٹ اینڈ کیٹرنگ کا بزنس تھا. اب یہاں پر جو ہے ریسٹورینٹ تو میں نے نہیں پرسو کرا, بٹ یس میری بیٹی شیف ہیں اور وہ اس کو پرسو کر رہی ہیں. وہ پروفیشنل شیف ہیں, وہ اس کو پرسو کر رہی ہیں. اور باقی یس جو آپ نے این جی اوز کی بات کری ہے, تو این جی اوز ونڈر وومن ایسوسیشن کے ساتھ میرا لنک ہے, اور بہت میرے دل کے قریب ہے یہ ایسوسیشن, اور ہم سب کے دل کے قریب ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے اینیمل رائٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ایوری تھنگ اینڈ ایوری کریچر از انڈکٹیڈ ان دیٹ. ایگزیکٹلی. سو ہم یہاں لیڈیز کی بات کر رہے ہیں ونڈر وومن پہ, تو ہم اراؤنڈ اپنے اینیملس کی اینیمل رائٹس بھی ہونے چاہیے, جو کہ ہمارے بچے بڑے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب بقرعید پہ بھی بکرے آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا دل لگتا ہے ان کے ساتھ, اور یہی چیز ہم نے نکالنی ہے بچوں سے کہ مطلب بچے جو ہیں نا وہ جتنا اینیملس کے قریب ہوں گے, ان سے محبت کریں گے, ان کا خیال کریں گے, تو یہ ہیومینٹی کا جو فیکٹر ہمارا مسنگ ہو رہا ہے نا, یہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے
ہمارے جو انٹرنیشنل ڈیجیٹل سوسائٹی ایک ہے جس کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہوں، اس میں جو ہے کہ آپ کے جو ایتھکس ہیں نا، جو سوشل میڈیا کے ایتھکس ہیں، ان پر ہم نے کام کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جی جیسے آپ اسکول میں جا رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سا لکھنا ہے، کیا چیز لکھنی ہے، کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے. تو یہ ان ٹیپڈ اور ان ٹچ جا رہا ہے سوشل میڈیا، اس کے بھی کچھ ایتھکس ہونے چاہیے. بالکل ایتھکس ہونے چاہیے اور ان کو لیجسلیچرز میں آنا چاہیے. یہ بالکل ان ٹیپڈ نہیں چل سکتا. بالکل صحیح کہیں گے ذوالفشاں، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور بڑی ان ڈیپتھ باتیں ہوئیں اور بڑا زبردست انالیسس ہوا. ٹھیک ہے، اور تھینک یو سو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ فرسٹ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا اور بڑا انفارمیٹیو تھا، اسپیشلی خواتین کے لیے. تو لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. اسٹے ود اس.